بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم رفقا، بھائیوں اور بہنوں، کووڈ-19 کی وبا کی صورتحال اب پورے ملک میں بہت گمبھیر ہو چکی ہے۔ جس طرح کی خبریں پورے ملک سے اور ملک کی مختلف ریاستوں سے آ رہی ہیں وہ نہایت تشویشناک ہیں۔ ان حالات میں ہمیں یعنی تحریک اسلامی کے کارکنوں کو اپنی ذمہ داریاں بھرپور طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس وقت بنیادی طور پر ہمیں 3 کام کرنے ہیں۔ ایک، عوام میں شعور کو بیدار کرنے کا کام۔ دوسرے، متاثر لوگوں کی امداد کا کام۔ اور تیسرے، انسانوں کو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، خالق و مالک کی طرف متوجہ کرنے اور اس وبا کے روحانی و اخلاقی سبق حاصل کرنے کی طرف توجہ کرنے کا کام۔ الحمدللہ ہمارے کئی حلقے اور مقامی جماعتیں ان کاموں کی طرف متوجہ ہیں، لیکن اور بھی بقیہ جماعتوں کو بھی اور پورے ملک کے ارکان اور کارکنوں کو بھی اس پر بھرپور توجہ دینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ محترم دوستو، کورونا معمولی کھانسی بخار ہے، مرنے والے محض خوف سے مر رہے ہیں یا ہسپتالوں میں انہیں مارا جا رہا ہے۔ احتیاطی تدابیر کی ضرورت نہیں ہے، ماسک فائدہ مند نہیں بلکہ نقصان دہ ہے۔ اس طرح کی باتیں انتہائی نامعقول باتیں ہیں۔ میں نے اپنی ایک تفصیلی تحریر میں واضح کیا ہے کہ پوری دنیا میں کوئی سمجھدار آدمی، کوئی معتبر عالم دین، کوئی اہم دینی رہنما، کوئی قابل ذکر سائنسدان یا ڈاکٹر ایسا نہیں ہے جو ان باتوں کی معمولی تائید بھی کر سکتا ہو۔ یہ سب باتیں نیم خواندہ صحافیوں یا سوشل میڈیا لکھاریوں کی باتیں ہیں جنہیں واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارموں کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے، اور اب یہ نامعقول باتیں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع کا سبب بن رہی ہیں۔ اس لیے معتبر ذرائع سے جو ٹھوس سائنسی معلومات ہمیں مل رہی ہیں ان کو بنیاد بنا کر عوام میں بیداری لانے کا کام بڑے پیمانے پر کرنے کی ضرورت ہے۔ موت کا خوف نہیں ہونا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اس بات سے زیادہ سچی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اس بات کو جس طرح کے رویوں کی تائید میں دلیل بنایا جا رہا ہے اس کا اسلام اور اس کے معتقدات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ یہ فلسفہ توکل کی نہایت غلط تشریح، الٹی تعبیر اور اسلام کی معکوس شہادت ہے۔ ایمان بے شک بہادری پیدا کرتا ہے، لیکن وسائل اور اسباب کا ترک نہیں سکھاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بھی کرایا ہے اور احتیاطیں بھی کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات سے منع فرمایا ہے کہ ہم اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالیں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ توکل کیا ہے؟ شدید مصیبت، بیماری یا تکلیف کے دوران، موت کے اندیشوں کے درمیان نفسیاتی اطمینان و سکون توکل ہے۔ کسی بڑے مقصد کی خاطر جان کا رسک لینا توکل ہے۔ انسانی جان بچانے کے لیے یا کسی بڑے مقصد کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا، موت سے بے خوف ہو جانا، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرنا، یہ توکل ہے۔ گلیوں کوچوں میں بے مقصد بغیر ماسک کے گھومنا، مسجدوں میں صفوں کے درمیان بغیر ماسک کے ٹھہر کر چھینکنا اور کھانسنا اور غیر ضروری مجلسیں سجانا، یہ شجاعت، توکل یا بے خوفی کی نہیں بلکہ نادانی، جہالت اور حماقت کی علامتیں ہیں۔ اور اگر سب کچھ جان کر سمجھ کر ہم یہ حرکتیں کریں تو سفاکانہ بے حسی اور مجرمانہ انسان دشمنی کی علامتیں ہیں۔ تو دوستو، ان سب حوالوں سے عوام کے اندر بیداری لانے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو ماسک، سماجی دوری اور ہاتھوں کی صفائی کا مقصد سمجھانا چاہیے۔ ماسک کا مقصد اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب مناسب ماسک سے منہ اور ناک پوری طرح ڈھکے رہیں، ماسک ناک کے نیچے ٹکا ہوا رہے
یا تھوڑی پر لٹکا ہوا رہے تو ایسے ماسک کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ صرف بنیادی سائنس سے ہماری ناواقفیت کا پردہ فاش کرتا ہے، اور ماسک کی زیادہ ضرورت اس وقت ہے جب ہم دوسرے انسانوں کے قریب ہوتے ہیں۔ سڑک پر ماسک پہن کر چلنا اور لوگوں کے درمیان آتے ہی نکال دینا، اسی طرح جب خاموش بیٹھے ہوں تو ماسک لگانا اور بولنا شروع کرتے ہی نکال دینا، یہ سب نادانی کی علامتیں ہیں۔ بولتے ہوئے زیادہ زور سے منہ سے ہوا نکلتی ہے، اس وقت ماسک کی زیادہ ضرورت ہے۔ ماسک کی کئی قسمیں موجود ہیں، جس ماسک میں ہم آرام محسوس کریں وہ منتخب کریں۔ ماسک سے ہرگز دم نہیں گھٹتا۔ ہماری خواتین صدیوں سے اپنا چہرہ، ناک اور منہ کپڑے سے ڈھانکتی رہی ہیں۔ اس لہر میں وائرس بچوں کے ذریعے بھی پھیل رہا ہے، تو بچوں کو بھی احتیاطی تدابیر کی تربیت دینا ضروری ہے۔ جان کا تحفظ اسلامی شریعت کے مقاصد میں شامل ہے۔ یہ انتہائی درجے کی ناشائستگی اور بد اخلاقی ہے کہ ہم اپنے نامعقول رویوں سے دوسروں کی جانوں کے لیے خطرہ پیدا کریں۔ اس وقت رمضان میں خاص طور پر مسجدوں میں نماز کے دوران بھرپور احتیاط کی ضرورت ہے۔ صف بندی یہ کووڈ کے فتووں کے مطابق فاصلے کے ساتھ ہو۔ ہر نمازی لازماً کمپلسریلی ماسک پہنے، ماسک کے بغیر مسجد میں انٹری نہ ہو، سینیٹائز کرنے کا انتظام ہو۔ یہ ساری کوششیں ہونی چاہیے، اور کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری مسجدیں انسان دوستی اور صحت و صفائی سے متعلق ڈسپلن کی عملی تصویر پیش کریں۔ جن لوگوں میں کوئی علامت ہو، بخار، کھانسی وغیرہ، انہیں لازماً خود ہی لوگوں سے دوری بنائے رکھنی چاہیے۔ کووڈ کے زمانے میں بغیر ٹیسٹ کے اور بغیر میڈیکل مشورے کے یہ دعویٰ کرنا کہ میری چھینک اور میری کھانسی و زکام اور بخار محض موسمی ہے اور مجھے لوگوں سے دور رہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بے حس بد اخلاقی کی علامت ہے۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ہر آدمی پوٹینشل کووڈ پازیٹیو ہے۔ تمام احتیاطوں کے باوجود ہم بیمار ہو سکتے ہیں، تمام احتیاطوں کے باوجود موت آ سکتی ہے۔ بیماری اور شفا اور موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا کام صرف اسلام کی تعلیم کے مطابق احتیاطی تدابیر کرنا ہے اور اس کے بعد معاملے کو اللہ پر چھوڑنا ہے۔ لیکن اس بات سے ہم کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور اس حالت میں پیش ہوں کہ دیگر انسانوں کی قیمتی جانوں کا اتلاف ہماری لاپرواہی کی وجہ سے ہماری گردن پر ہو۔ جو لوگ بیمار ہو رہے ہیں ان کا فوری علاج شروع کرانا چاہیے۔ تجربات سے معلوم ہوتا ہے کہ جن مریضوں کا بروقت علاج شروع ہوا اور جنہوں نے ڈاکٹروں کی ہدایات پر سختی سے عمل کیا، وہ آسانی سے صحتیاب ہو گئے۔ علاج میں لاپرواہی، اسے خاطر میں نہ لانا، بے بنیاد واٹس ایپ پیغامات کی بنیاد پر غیر مصدقہ گھریلو ٹوٹکوں یا ان آتھینٹک طریقوں میں وقت ضائع کرنا، ان رویوں سے اکثر پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ علاج و معالجے کی ہر ممکن آخری کوشش اور اس کے ساتھ اللہ سے دعا اور استعانت، یہی مطلوب مومنانہ رویہ ہے۔ تو ان سب حوالوں سے سب سے پہلے ارکان اور کارکنان کو مثالی کردار، مثالی رویہ پیش کرنا چاہیے، اور پوری سوسائٹی کے اندر اس حوالے سے بھی بیداری لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ یہ احتیاطیں ہم ضرور کریں، لیکن احتیاط ہم کو اپنی انسانی ذمہ داری سے نہ روکے، اس کا خیال ہمیں ضرور رکھنا چاہیے۔ غیر ضروری جان کا رسک لینا حماقت ہے، لیکن اپنی جان کے خوف سے دیگر انسانوں کی جانیں بچانے کی کوشش نہ کرنا، یا جس وقت دیگر انسانوں کو مدد کی ضرورت ہے اس وقت مدد کے لیے آگے نہ آنا، یہ توکل کے فلسفے کے خلاف ہے۔ ہمیں تمام ممکنہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ پریشان حال لوگوں اور مریضوں کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کام میں اللہ کی نصرت اور مدد شامل حال رہے گی۔ اللہ ہماری حفاظت کرے گا، اور انسانوں کی خدمت کرتے ہوئے موت آ جائے تو انشاءاللہ یہ شہادت کی موت ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی، اس نے گویا ساری انسانیت کی جان بچائی۔
ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا، ہم سب کو یہ موقع حاصل ہے کہ ہم انسانیت کی جان بچانے کی سعادت حاصل کریں۔ تمام احتیاطوں کے ساتھ مریضوں کی خبرگیری کیجیے، انہیں اکیلا نہ چھوڑیے، ان کو ہسپتال پہنچانے اور علاج کی بروقت سہولت فراہم کرنے کی کوشش کیجیے، آکسیجن کی فراہمی میں مدد کیجیے، جہاں ممکن ہو وہاں عارضی ہسپتال قائم کیجیے، اپنی گاڑیوں کو عارضی ایمبولنس بنا دیجیے، اگر مریضوں کو معاشی مشکلات درپیش ہوں تو ان کو حل کرنے کی ممکن کوشش کیجیے۔ ناگپور کی جماعت نے جس طرح کی کوشش کی ہے وہ ایک مثالی کوشش ہے، ایسے کام زیادہ سے زیادہ مقامی جماعتوں میں ہوں، اس کی کوشش ہونی چاہیے۔ کسی انسان کا آکسیجن کی خاطر تڑپ تڑپ کر مرنا یہ پوری انسانیت کی توہین ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایسا ہونے نہ دیں۔ ہماری خدمات بلا لحاظ مذہب و ملت، فرقہ و ذات، تمام انسانوں کے لیے ہونی چاہیے۔ ہمارے ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف وغیرہ اس وقت ہمارے اصل ہیرو ہیں، انہیں خود بھی پوری بہادری کے ساتھ انسانیت کو بچانے کے لیے آگے آنا چاہیے، اور ہم سب کو، پوری سوسائٹی کو ان کی طرف دست تعاون دراز کرنا چاہیے، ان کی ہر ممکن مدد کرنی چاہیے۔ وہ ہمارے محسنین ہیں۔ ہمارے عام نوجوان بھی ڈاکٹروں کے مشورے سے اور ان کی رہنمائی میں ضروری ٹریننگ لے کر جو کچھ کر سکتے ہیں کرنے کے لیے آگے آئیں۔ غریب مریضوں کے گھروں کی خبرگیری کریں، مریضوں کے علاوہ حالات سے پریشان غریب مزدوروں اور دیگر پریشان حال لوگوں کا سہارا بنیں، لوگوں کا مورال بلند رکھیں، بیجا خوف اور نفسیاتی اضمحلال کا شکار ہونے نہ دیں۔ یہ ایک آزمائش اور امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھرپور بھروسہ رکھتے ہوئے، توکل رکھتے ہوئے، اللہ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہمیں ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور علاج اور مریضوں کی ہر ممکن مدد کی بھی کوشش کرنی ہے کہ یہ اسلام کی تعلیمات کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی جو مرضی ہو اس پر راضی اور مطمئن رہنا ہے کہ یہی توکل ہے۔ تیسری بات، یہ موقع ہے کہ ہم اسلام کے پیغام رحمت ہونے کی عملی شہادت پیش کریں۔ احتیاط، علاج اور اس کے ساتھ موت سے بے خوفی اور اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے انسانوں کی بے لوث خدمات، یہی اسلامی کردار ہے، اور اس کردار کا عملی نمونہ ہمیں پیش کرنا ہے۔ اس عملی شہادت کے ساتھ ہمیں اپنا وہ اصل کام بھی پوری استقامت کے ساتھ کرتے رہنا ہے جس کی طرف اس دوران میں نے بار بار توجہ دلانے کی کوشش کی ہے، یعنی انسانوں کو اپنے پیدا کرنے والے، اپنے خالق و مالک کی طرف متوجہ کرنے کا کام۔ حالات نے انسانوں کے دل نرم کر دیے ہیں، ان دلوں میں اپنے احتساب اور خدا کی طرف پلٹنے کے جذبات کو پروان چڑھانا، معاشرے کو اپنے اجتماعی گناہوں کے احتساب کی طرف متوجہ کرنا، اور افراد کو اپنی انفرادی غلطیوں کے جائزے کے لیے آمادہ کرنا، یہ کام ہمیں اہل ایمان کے درمیان بھی کرنا ہے اور اللہ کے ان بندوں کے درمیان بھی کرنا ہے جو ابھی خدا سے غافل ہیں۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اے انسان تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی بنیاد پر آتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے واقعات اور سانحوں کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا کہ لوگوں کو خدا پر ایمان لانے کی، اس کی طرف پلٹنے کی اور اس کی نشانیوں کو اور اس کی وارننگز کو سمجھنے کی دعوت دی جائے۔ ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، کہ اس میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا جو توجہ سے بات کو سنے۔ آج ہمیں بھی یہ فریضہ ہر سطح پر اور ہر موقع کو استعمال کر کے انجام دینا ہے۔ رمضان کی مبارک ساعتوں میں ہم سب اپنے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے دعا کرتے رہیں
کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس آفت سے، اس عالمی وبا سے ہم سب کو، ساری انسانیت کو نجات عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں، ہماری لغزشوں کو درگزر فرمائیں اور ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔